دل کے سیریس اور گمبھیر سنجیدہ بیماریوں میں سے، سیریس بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد۔ یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد، جس کو غالباً جلسی بھی کہتے ہیں، حسد یہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر، کوئی بھی نعمت کو دیکھ کر وہ نعمت اپنے لیے بھی تمنا کرنا، اس کو حسد نہیں کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کہتے ہیں کہ کسی کے پاس آپ اچھی طاقت دیکھے ہیں، اچھی نالج دیکھتے ہیں، کوئی اچھی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اچھی اللہ کی کوئی ایک نعمت دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ عطا کرتا تو میں بھی اس کو انجوائے کرتا اور اس کو جو ہے اس سے استفادہ کرتا۔ تو یہ جو ہے یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت اور اچھائی آپ دیکھو اور آپ کو دل میں تکلیف ہو اور یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس سے وہ چیز چلے جانا، جی ان بہت خوبصورت دکھ رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کی صورت بگڑ جائے، بہت اچھی گاڑی میں گھوم رہا، اللہ کرے کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ گاڑی اس کے پاس سے چھن جائے، بہت پیسے والا ہے، اس کو بزنس میں ایسا لاس ہونا کہ روڈ پہ آ جانا۔ یہ ایسا آپ بولیں گے کہ ایسا بھی سوچتے ہیں کیا لوگ؟ ہاں ایسا بہت زیادہ سوچتے ہیں، ایسا یعنی کئی مرتبہ ہمارے اندر بھی ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ حسد جو ہے داخل ہو جاتا ہے اور یہ بہت بہت بری چیز ہے۔ اتنا انتہا ہوتی ہے حسد کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کہتے ہیں نا جو یہود ہے اور نصارہ ہے، جوز ہے اور کرسچنس ہے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ یہ چیز کی تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ یہ جو لوگ ایمان لا لیے ہیں اور یہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، کاش یہ لوگ گمراہ ہو کے جہنم میں چلے جاتے۔ کفاراً ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد پھر تم کو پلٹا دے وہ لوگ۔ جلس ہے اندر، ایک تکلیف ہے، ایک جلن ہے دل کے اندر اور تمنا یہ ہے کہ کاش یہ لوگ کافر ہو جاتے، جی حسدا من عند انفسہم، کافر ہو جاتے اور جہنم میں چلے جاتے اور جہنم میں جاتے۔ کیوں؟ ان کو اس بات کا یہ خیال تھا کہ ان کو دنیا کے اندر ایک زعم تھا کہ ہم ہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، ہمارے پاس ہی ہے آسمان سے کوئی کتاب، ہم ہی ہے اللہ کے نبی کے فالو کرنے والے اور کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ جب دیکھے کہ اہل مکہ کے پاس اور اہل مدینہ کے پاس کتاب نازل ہو گئی اور ایک رسول آ گئے ہیں اور ان کی طرف سے ہدایت پھیلنے لگی، تو وہ ہدایت سے روشنی لے کر خود بھی صحیح راستے پر چلیں گے، اس کی بجائے ان سے جلنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ لوگ پھر بھٹک جائے اور اہل مدینہ اور اہل مکہ پھر کافر ہو جائے اور جہنم میں جا کر جلے۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ حسد میں انسان دوسرے کے لیے کفر بھی تمنا کر لیتا ہے، اللہ کرے کہ ان ڈوب جائے، اللہ کرے کہ غارت ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کے بزنس تباہ ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ ایسا یعنی زبان سے بہت کم لوگ بولتے ہیں لیکن دل میں ایسا خیال آتا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے جو کبھی کبھی زبان پر بھی آ جاتی ہے، یہ اصل میں دل کی بیماری ہے۔ اور جب تک یہ دل کی بیماری رہتی ہے، یاد رکھو کہ آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یا زندگی میں جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں، اور بالکل جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو، دوسروں سے جلنے سے بچو، پس بے شک یہ جو جلن ہوتی ہے، یہ حسد، دوسروں کی نعمتوں پر جلن محسوس کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسا کھا جاتا ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو جیسا آگ کھا جاتا ہے نا، سوکھی لکڑی کو اگر آگ لگی تو پوری لکڑی ختم کرے تک رکتی نہیں ہے، پورا جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ دل کے اندر دوسروں کے لیے جلسی رکھنا، دوسروں کے لیے دل میں جلن محسوس ہونا، حسد کرنا، یہ ہمارے اپنے نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جلا کر فنش کر دیتا ہے۔ کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ مولا وہ نام اعمال کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اے اللہ میں تو اتنے نمازیں پڑھا تھا فلاں دن، میں تو اتنے روزے رکھا تھا، میں صدقہ خیرات کرا تھا، میں تسبیح پڑھا تھا، میں تلاوت قرآن کیا، تو میرے بندوں سے جلتا تھا، اس لیے تیرے سارے نیکیاں جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ تو حسد
اور بندوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جلنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ دوسرے سے حسد کرنے سے دوسرے کا نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ کسی سے جب حسد رکھتے ہیں تو سامنے والے کا نقصان تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، دل و دماغ دنیا کے اندر جلتا ہے اور نام اعمال میں قیامت کے دن اپنی بک میں اپنے رجسٹر میں نیکیاں جل کر ختم ہو جاتے اور کچھ نہیں ملتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپس میں ایک دوسرے سے جلو مت، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے رشتے توڑ لو مت، جڑ کے رہو، دوستیاں قائم رکھو، رشتے قائم رکھو، چھوٹے چھوٹے باتوں پر بات بند کر دے رہے ہیں، جانا آنا بند کر دے رہے ہیں، سلام بند کر دے رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ ولا تقاطعوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشتے توڑنا بالکل نہیں پسند ہے۔ جی صلۃ الرحم معلقۃ بالعرش فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ۔ رشتہ داریاں جو ہوتے ہیں وہ عرش الہی سے، اللہ کے عرش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، تعلقات توڑتا ہے اور رشتے ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے، اور جو رشتے جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کہتے ہیں رحمت کا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے جوڑنا، محبتیں پھیلانے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے جلو مت، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دشمنیاں مت کرو، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے رشتے توڑ لو مت، سلام کلام آنا جانا بند مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے صحیح اور درست بندے بن جاؤ۔ بہرحال آج کا یہ پیغام ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو چاہتے نہیں چاہتے ہمارے دل کے اندر گھس جاتی ہے اور دوسروں سے جلن اور حسد محسوس کرنا انسان شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو صرف اور صرف جلنے والے اور حسد کرنے والے کو ہی نقصان دیتا ہے، دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جیسا آپ کسی سے دشمنی کر کے رشتہ توڑ لیں گے تو ادھر بھی نقصان ہے ادھر بھی نقصان ہے، لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسٹ ون سائیڈڈ نقصان ہے، حسد کرنے والے جلسی رکھنے والے کو ہی نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں بھی ٹینشن اور دل میں تکلیف کے ذریعے، اور آخرت میں بھی کہ اس کے حسنات ختم ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سیریس اور سنگین بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو ٹھنڈک، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور اطمینان نصیب فرمائے، سکون اور قرار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔